دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ نصرت صاحب، مسلم لیگ نون جو کہ پچھلے 1-2 ماہ سے تل ملا رہی تھی، باقاعدہ آپ نے گفتگو کر رہی تھی، گورنمنٹ پہ تنقید اور اس کے توپوں کے دہانے بیانات کے وہ زیادہ آ رہے تھے، لیکن آج پہلی مرتبہ انہوں نے کھل کے اپنا مدعا بیان کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ کہا، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی لاہور چلے گئے ہیں، وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ اب جو مڈ ٹرم الیکشن کے علاوہ اس ملک میں کوئی حل نہیں ہے، شاید حل ہے تو ان کے پاس ہے، جو نئے فریش مینڈیٹ لے کر آئیں گے ان کے پاس کوئی ایسا گر ہوگا جو ٹرن اراؤنڈ کرے گا اور اس ملک کی اکانومی ریوائیو کرے گا اور پاکستان میں لوگ بدحالی سے خیر وہ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن میں جو بات جس پہ میں اصرار کروں گا، میں فورس 2 باتوں پہ کر رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ الیکشنز کیسے امپوز کریں گے، اگر وزیر اعظم نے نہیں توڑنا، کچھ اور نہیں ہونا، میرے عزیز ہم وطنوں بھی نہیں ہونا، تو اسٹریٹجی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں کوئی ڈیڈ لائن رکھی ہے جو مجھے یہ شبہ پڑ رہا ہے کہ مڈ دسمبر تک کی ہے، جس میں یہ لوگ کلیکٹیولی استعفے اپنے دے دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑے لیول پہ ضمنی انتخابات کا ہونا جو ہے، اگر بی بی جو ہیں، تمہیں یاد ہوگا 42 استعفے دے کر 1993 میں نواز شریف کی حکومت جو ہے لانگ مارچ بھی ہوا تھا، اور لانگ مارچ بھی ہوا تھا، خالی استعفوں سے معاملہ خالی۔ اور ایک تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ گیم بن رہی ہے۔ دوسرا، مشتاق صاحب، مجھے ابھی تک آئی وش کہ خواجہ صاحب کو، چونکہ بہت ایمرجنسی میں جانا تھا، ان کی کمٹمنٹ تھی، ہمارے دوست ہیں بیٹھے رہتے، مجھے وہ ایک سوال کا ابھی تک جواب نہیں دے پائے جو میں نے پوچھا تھا، وہ جو میں بلو بیک کا لفظ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ محسوس ہو کہ تخت لاہور والوں نے مل کر سرائکی صوبہ، سرائکی وسیب، سندھ چھوٹا صوبہ، بلوچستان، یہ بھیا میرے پلے ابھی تک نہیں، بے شک نصرت صاحب نہیں پڑھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں نصرت صاحب دیکھیں، یا تو گورنمنٹ اس بات کے اوپر اڑ نہ جائے نا، گورنمنٹ کہے کہ اچھا جی یہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہے، یہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، اس سے پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو جائے گی، اس سے بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، فریش الیکشن کے بعد کیسے ہوگی؟ میں یہ کہتا ہوں فریش الیکشن سے پہلے اگر وہ کہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، انتخابات ہو جائیں تو پھر کیسے؟ بھائی جان میں اس طرف جا ہی نہیں رہا ابھی، میں اس وقت مجھے آپ زرداری سمجھ لیں، مجھے آصف علی زرداری سمجھ لیں، وہ کہے کہ اچھا جی یہ تو جا رہے ہیں فریش الیکشن اور مڈ ٹرم کی، ہمارے پاس ہم نے ایک نسخہ رکھا ہوا ہے، ہم سوچ و بچار کر رہے تھے، ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگ جو ہے خوشحال ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے مل رہے ہیں ان کو 1000 روپیہ، اور باقی یہ جو ہے یہ ہمارے پاس 3 4 5 جو ہے نا اہم فیصلے کرنے ہیں۔ پیارے تم بالکل آصف علی زرداری نہیں ہو، اگر تم آصف علی زرداری ہو تو پتہ ہے میں ابھی کیا فیصلہ کروں، میں کہوں گا بھائی جان میرے پہ تو مڈ ٹرم الیکشن لاؤ گے چودھریوں کے ساتھ فائنل بات کی جائے کہ ابھی بندے پورے ہیں، ایم پی اے چھوڑو نیشنل اسمبلی کو فی الحال، وری اس کو بھولو۔ جناب علی، میں پنجاب میں اپنے پیپلز پارٹی کے وزراء کو کہوں کہ وہ کہیں کہ ہم نے استعفے دیے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، جناب شہباز شریف صاحب اپنی میجورٹی دکھائیے۔ وہ دکھا دیں گے، وہ دکھا دیں گے نا، لیکن نصرت صاحب پھر تو پاور پالیٹکس ہو گئی نا، نسخہ تو نہیں ہے جیسے یہ پاور پالیٹکس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں آب زمزم سے دھلا ہوا کیا ہے؟ اسلام آباد سے کالر ہے، میں آپ کی اس پہ میں جو خواجہ آپ سے 108 گھنٹے بات کر سکتا ہوں۔ سیاست اور اقتدار جو ہے نا بھیا، یہ بوائے اسکاؤٹس کا کھیل نہیں ہوتا، یہ سیدھا سادہ پار کا کھیل ہوتا ہے۔ مہربانی آپ کالرز پہ مہربانی کیا کریں، آرام سے جو ہے نا ان کی بات بھی سن لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ راجہ صابر بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے۔ جی راجہ صاحب۔ سر میں تو یہ کہوں گا، بڑے مزے سے خواجہ آصف صاحب اپنے اس ساری کارکردگی کو بڑے اچھے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ حال ہی میں آپ پنڈی کی تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ایک حلقہ 55 شیخ رشید کا تھا، جس کے الیکشن کرانے کے لیے اس بیچارے کو سپریم کورٹ میں جانا پڑا۔ آج تک یہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد تو کرا نہیں سکے، اور باتیں کرتی ہیں بہت بڑی، جب بھی مشکل وقت ہے میاں صاحب اپنا بوری بستر گول کر کے ملک سے باہر چلے گئے۔ نہیں دیکھیے، چونکہ خواجہ صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں، وہ یہ فرما رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ کسی حد تک وہ درست فرما رہے تھے
کہ بلدیاتی انتخابات کا مزاج اور ہوتا ہے، ضمنی انتخابات کا اور ہوتا ہے، لیکن جب جنرل الیکشن ہو تو شاید فضا کچھ اور ہوتی ہے۔ میں عرض کر دوں کہ بلدیاتی الیکشن سے ہی ہماری عوام کے جو رابطے ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں، ہم ان تک تو پہنچ نہیں سکتے، ان کا تو سکتی ہمیں ملنے نہیں دیتے۔ وہ آپ اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن فضا کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ کا نہیں ان کا جو ہے نا وہ میں نے بھی آپ کو بتایا، میں نے سوال یہ کیا کہ آپ نے تو بلدیاتی الیکشن کرانے کی تو آپ نے بھی اپنے پنجاب میں بھی جرت نہیں کی، تو جنرل الیکشن بڑے، اسی لیے میں نے پھر کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تو بھیج دیں تو نئے والے کہیں کہ ابھی حالات بھی چونکہ آپ نے خود بلدیاتی نہیں کروائے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ذرا لوگوں کا مطالبہ ہے کہ نیک پاک لوگ ہوں اکٹھے، دونوں طرف کا احتساب، پھر نہیں اس طرح وہ جو میں پی این نے یاد دلا رہا تھا نا، پی این نصرت صاحب دیکھیں 90 دنوں میں اب مجھے نہیں پتا، یہ آئین اور قانون کو سمجھنے والے لوگوں سے میں یہ پوچھوں گا باقاعدہ، یعنی بے شک پروگرام میں نہ بھی پوچھ سکا، جا کے پوچھوں گا کہ کیا مڈ ٹرم الیکشن جو ہے، میں بغدادی قاعدہ بھی پڑھا ہے لیکن آئین بھی پڑھتا رہا ہوں۔ آپ پڑھتے رہے؟ جی میں نے کوئی مڈ ٹرم الیکشن ہے سے مستقل مڈ ٹرم الیکشن؟ مڈ ٹرم ایک پولیٹیکل چیز ہوتی ہے میرے برادر، ایک سیاسی ڈیسیژن۔ جب میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ غیر آئینی کام نہیں کریں گے تو پھر اس میں سے مڈ ٹرم کدھر ہے نا، یہ چلو میں آپ ایسی فضا جب آپ یعنی کریٹ کر دیں، فرض کریں آپ نے اپنے سارے ایم این اے نکال لیے، وزیر اعظم صاحب کہیں کہ بجائے اس کے کہ میں اتنے سارے ضمنی الیکشنز کرواؤں، ٹھیک ہے یہ چاہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، تو وہ اسمبلی تو یہ آئین کراچی سے جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ دونوں کے؟ اللہ کا کرم ہے بھائی، بڑے عرصے بعد میری پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ جی فرمائیے۔ اچھا خواجہ آصف صاحب تھوڑی دیر پہلے یہاں تشریف رکھے ہوئے تھے، اب تو نہیں ہے، وہ ان سے سوال کرتا۔ بات یہ میرے بھائی کے وہ جو باتیں یہاں کر رہے تھے بہت اچھی باتیں، تبدیلی ضرور ہونی چاہیے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جس طرح وہ یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ پنجاب میں کون سی دودھ کی نہریں اور شہد کے سمندر چل رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہوں، بجلی سستی ہو؟ میرے بھائی یہ بات نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ پنجاب کی حکومت بھی جائے، چاروں صوبائی اسمبلیاں انہوں نے کہا کہ جائیں، مرکزی حکومت کے پاس جائیں، عوام کے پاس لوگ جائیں، عوام مینڈیٹ دے کے بھیجیں کہ ان کے معاملات حل نہیں ہو رہے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے۔ میری بات سن لیجئے، ایک میری عرض سن لیجئے، بے شک اس وقت فون بند کر دیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ دسمبر میں شاید نواز شریف صاحب کا وہ معاہدہ پورا ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، اب اس کے بعد ان کو بھی اب خیال آ رہا ہے کہ یار چلو ہم بھی اب کچھ کر لیں، انہوں نے تو کر لیا، اب ہمارا دور چلے، اب ہمارے بھی میرے بھائی یہ بھی انہوں نے سوال کیا تھا سوری لوگوں کو یار کیوں پریشان مہنگائی بوجھ تلے دبے ہوئے برا حال ہے ہمارا۔ بہت بہت شکریہ۔ مہنگائی کی خواجہ آصف صاحب بھی مہنگائی کی بات کر رہے تھے، دیکھیں دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کہانیاں ہیں سعودی عرب والی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت دنوں سے لوگ یہ کہہ رہے تھے نا جی آنے دیں دسمبر، یہی میاں صاحب جو سسٹم کی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ایسی کہانیوں میں تھوڑی سی جان آ جاتی۔ لاہور سے بائی الیکشن بھی نہیں لڑا کہ اس اسمبلی میں آنے کو، تو اس لیے نئے الیکشن، نئی اسمبلی، نئے میاں صاحب، نئے وزیر اعظم، معاملات جو ہے نا آگے چلنے چاہیے اگر ان کے پاس وہ نئے میاں صاحب ہوں گے نا۔ سمجھا کہ آپ بعد میں پلاسٹک سرجری کی بھی باری ہے۔ نہیں نئے میاں صاحب ایک وزیر اعظم کے طور پہ مثلا دیکھیں نا، اب ان کا بھی دل چاہ رہا ہے نا یہ ساری چیزیں۔ وہ وزیر اعظم بنے تو اوت کس سے لیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب سے۔ واہ، کیوں میں صاحب کی جمہوریت نہیں کیا؟ نہیں یہ تو پھر جب ان کو نکالا جائے گا تو وہ پھر وہ اگر فرض کرو نہیں کیا میں کہ آصف علی زرداری صاحب، یعنی یہ بات نہیں کرنی چاہیے ابھی کہ کون آئے گا، کوئی یہ مینڈیٹ عوام کے پاس ہے، لیکن کیا واقعی میری سوئی ادھر اڑی ہوئی ہے، ابھی اٹکی ہوئی ہے بلکہ، کہ کیا مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ ممکن ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور مسلم لیگ نون آپ بے شک استعفے بھی دے، پیپلز پارٹی اگر اپنے آئی پہ آ جائے کہ ٹھیک ہے جی بھائی الیکشن 93 سیٹوں پہ ہم کرائیں گے۔ میرا اپنا جو مجھے ڈر ہے ابھی تک، خوف ہے، جو عام جو فضا ہے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب جمہوریت سے دل بھر گیا۔ یہ کس نے کہا آپ کو جی؟ لوگوں کی اکثریت، یار ہم سڑک پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں، دیکھو NA55 کا الیکشن آپ مشتاق منہاج صاحب، شیخ رشید کے مقابلے میں، مشتاق منہاج صاحب آپ اپنے ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ میں یہ بات خوشی سے کہہ رہا ہوں سر، لیکن کیا میرے اور تمہارے ساتھ؟ اچھا اس ملک میں بدقسمتی نہیں ہے کہ 2-4% لوگ مشرف کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں نا، ان کے اختلاف رائے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک بہرحال ایک نظریہ تو ہے۔ لیکن اس فضا سے فائدہ اٹھا کر ایک مرتبہ یہ اسمبلی گئی تو یہ مطالبہ دوبارہ ہماری تاریخ میں ہوتا رہا ہے، جڑ پکڑ سکتا ہے، قوت پکڑ سکتا ہے کہ جی کلین لوگ الیکشن لڑیں، بکھر سے کالر ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سلیم بلوچ بول رہا ہوں، مشتاق بھائی۔ جی سلیم بھائی جی فرمائیے۔ جی
میں آپ کی گفتگو پہ اتنا کہوں گا پاکستان کے عوام کی طرف سے کہ پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور فیڈریشن کی بقا اس بات میں پوشیدہ ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے 5 سال چلے. 5 سال اور چلے. مسلم لیگ نون کی قیادت جو دعوے کر رہی ہے ان کے پاس موجودہ مسائل کے حل کے لیے کون سا اللہ دین کا چراغ؟ اگر کوئی ایسا چراغ ان کے پاس ہے تو 60% جو ہے پاکستان کا صوبہ پنجاب ان کے پاس ہے. اس میں انہوں نے کون سا تیر مار لیا؟ چلیں بھیا، بہت بہت شکریہ. دیکھو بلیور صاحب جی، بالکل بات تو دیکھیں نا، یہ جو سالڈ ہیں، تو میں جو بار بار خواجہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ کو کیا ملے گا. دیکھو جب بھی سیاست میں کوئی گیم کھیلتے ہو نا، ٹرم تو آپ کو پتا ہے عمران خان بھی کتنے عرصے، مثلا وہ تو اسمبلی میں نہیں آئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا 2008 کی اسمبلی کا، لیکن وہ تواتر کے ساتھ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرتے رہے. میاں صاحب نے یا ان کی پارٹی نے یا خواجہ آصف صاحب نے تو میرے بھائی میرے پیارے یہ بھی تو ایسا کرتے ہیں. وہ دیکھو مجھے عمران خان کی بات اسی وقت کروں گا جب ہارون میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے. ارے جو میرا اور ہارون رشید کا آپس میں رشتہ ہے نا، چلے پھر کسی دن ان سے بٹھا کے بات کریں. دیکھیں وہ تو کریں گے جو ہے میچ فکسنگ والا، وہی بہرحال تم اب اجازت لے لو. ایک بات تو ایک طے ہوگی نا کہ ون کنفیوژن از اوور. اب مسلم لیگ نون کھل کے مڈ ٹرم کا الیکشن، خواجہ محمد آصف ان کا لیڈ پلیئر، وہ کہہ گئے ہیں وی وانٹ مڈ ٹرم الیکشن. اس کے کیا فائدے و نقصان ہوں گے آنے والے دنوں میں، اس پر بھی ڈسکشن جاری رکھیں گے ہم. فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق بناز کو اجازت دیجیے. خدا اللہ حافظ.